اسرائیل کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ اسرائیل کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے پروپیگنڈا۔ امریکہ کے سب سے بڑے اخبار نے خود ہی امریکہ کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ امریکی فوج کے سابق عہدیداران بتا چکے ہوئے ہیں کہ امریکہ کے پاس اسلحے کی کمی ہے۔ یہ 16 میزائل جو ہیں وہ ایران سے آنے والے 16 میزائلوں کو روک سکتے ہیں۔ امریکہ کے پاس بھی اب انٹرسپٹرز کی کمی واقع ہو چکی ہے اور یہ خبر رپورٹ کی جا رہی ہے وال اسٹریٹ جرنل کی طرف سے۔ نیو یارک ٹائمز کا انالیسس یہ ہے کہ ایران بہت جلد اسرائیل پر ایک بہت بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے اور ایران کسی بھی وقت بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر ایک بہت بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیوز ڈیجیٹل۔ دوستو، بہت گمبھیر صورتحال ہے اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات خود امریکی اخبارات کہہ رہے ہیں۔ اسرائیل کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ اسرائیل کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے پروپیگنڈا۔ اسرائیل کوئی بھی جنگ جیتنے سے پہلے جیت جائے یا ہار جائے، یہ علیحدہ بحث ہے، لیکن اسرائیل پروپیگنڈا کی جو جنگ ہے وہ جیت چکا ہوتا ہے۔ دوستو، آج دو اہم خبریں میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ امریکہ کے سب سے بڑے اخبار نے خود ہی امریکہ کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ اب امریکہ کے پاس اس بات کا کیا جواب ہے؟ اس سے پہلے بھی میں آپ کو مختلف ویلاگز میں بتا چکا ہوں کہ امریکہ کے CIA کے سابق عہدیداران یا پھر امریکی فوج کے سابق عہدیداران بتا چکے ہوئے ہیں کہ امریکہ کے پاس اسلحے کی کمی ہے۔ اب یہ بات باقاعدہ طور پر رپورٹ ہو گئی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے پینٹاگون کو کوٹ کرتے ہوئے یہ خبر دی ہے کہ جو انٹرسپٹرز ہیں اس کی کمی ہے امریکہ کے بعد۔ اچھا، یاد رکھیے گا دوستو، ایک ہوتا ہے میزائل ٹیکنالوجی جو کہ وار کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، ایک ہوتا ہے انٹرسپٹر، جیسا کہ اسرائیل کا آئرن ڈوم ہے، جیسے اسرائیل کا ڈیوڈ سلنگ ہے، ایرو 1 ایرو 2 ایرو 3 ہے، یا پھر پیٹریوٹ میزائل سسٹم ہے۔ یہ ایگزیکٹلی بیس کرتے ہیں کہ جب ملک پہ حملہ ہوگا تو ان میزائلوں کو ہوا میں مار گرایا جائے گا۔ ایگزیکٹلی آپ نے چند ہفتے پہلے ایران کے اسرائیل پر حملے میں دیکھا۔ اب ناظرین، ان انٹرسپٹرز کی کمی پڑ گئی، بھلا کیسے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ گزشتہ ایک سال سے حماس حزب اللہ کے ساتھ جنگ جاری ہے اسرائیل کی۔ اہل حماس جو ہیں وہ $300 کا ایک راکٹ پھینکتے ہیں اور اس کو تباہ کرنے کے لیے، ہوا میں تباہ کرنے کے لیے، اس سے پہلے کہ وہ زمین پہ گرے اور نقصان پہنچائے، آپ کو $40,000 کا ایک انٹرسپٹر مارنا پڑتا ہے جو کہ آئرن ڈوم سے لانچ کیا جاتا ہے۔ تو ایک تو اکانومی پہ نقصان پہنچا، دوسرا اتنے بڑے پیمانے پہ پروڈکشن کہاں سے ہو؟ اب امریکہ اپنا سارے کا سارا اسلحہ اسرائیل کے حوالے نہیں کر سکتا، اس کو یوکرین کو بھی فراہم کرنا ہے، اس کو تائیوان کو بھی فراہم کرنا ہے، اس کو جاپان کو بھی، وہ تمام ممالک جہاں جہاں پہ امریکن بیسز ہیں اس کو وہاں بھی پروٹیکٹ کرنا ہے، اپنی حفاظت کے لیے بھی اسلحہ رکھنا ہے۔ تو دوستو، یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے اور اس کی تازہ مثال دی گئی ہے تھاڈ جو امریکہ کا سب سے بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم ہے۔ جیسے روس کا S-400 ہے، ایسے تھاڈ امریکن ڈیفنس سسٹم ہے۔ اس کی ٹوٹل 9 لانچرز ہیں، 9 بیٹریز کہہ لیں، لانچرز کہہ دیں، جو کہ اب تک پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جس میں سے 2 اسرائیل کے پاس ہیں۔ ایک لانچر میں 8 میزائل فٹ ہوتے ہیں، ٹوٹل 16 میزائل ہیں۔ یہ 16 میزائل جو ہیں وہ ایران سے آنے والے 16 میزائلوں کو روک سکتے ہیں۔ اگر فرض کیجئے ایران ایک وقت میں 100 میزائل داغے تو بمشکل 16 میزائل جو ہے وہ تھاڈ ایئر ڈیفنس سسٹم روک پائے گا، باقی 84 اسرائیل کی زمین پر گریں گے۔ تو دوستو، اس وقت اسرائیل کو سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ امریکہ کے پاس بھی اب انٹرسپٹرز کی کمی واقع ہو چکی ہے اور یہ خبر رپورٹ کی جا رہی ہے وال اسٹریٹ جرنل کی طرف سے۔ اب آ جاتے ہیں دوسری بات کے اوپر۔ نیو یارک ٹائمز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اسلحہ اور خاص طور پہ بیلسٹک میزائلز، ان کی موومنٹ دیکھی گئی ہے ودن ایران۔ یعنی ایران کے اندر مختلف لوگوں نے ویڈیوز پوسٹ کی ہیں جہاں پہ شاہراہوں پہ، مین بڑے بڑے جو ہائی ویز یا موٹر ویز ہیں، وہاں پر بڑے بڑے جو ٹرالرز ہیں وہ میزائلز ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ایران کی اسٹریٹجک لوکیشنز ہیں وہاں پہ ان میزائلوں کو نصب کیا جائے گا۔ نیو یارک ٹائمز کا انالیسس یہ ہے کہ ایران بہت جلد اسرائیل پر ایک بہت بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے، پھر ڈیفینیٹلی اسرائیل پلٹ کر وار کرے گا، تو اس میں اپنے ایئر ڈیفنس کو مزید مضبوط کر لیا ایران نے، اور ایران کسی بھی وقت بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر ایک بہت بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے۔ مین وائل حزب اللہ کے حملے تو جاری ہیں۔ حیفا پورٹ پر حملہ کیا گیا ہے، جو صدرن پارٹ ہے، یعنی جو جنوبی حصہ ہے لبنان کا اور مشرقی حصہ اور شمالی حصہ ہے اسرائیل کا، ناردرن پارٹ، وہاں پہ اس وقت مسلسل اسرائیلی فوجیوں کی اموات ہو رہی ہیں جنہوں نے لبنان کے صدرن پارٹ میں گھسنے کی کوشش کی تھی۔ تو دوستو، صورتحال یہ ہے، بظاہر امریکہ بہت طاقتور ہے، بظاہر اسرائیل بہت طاقتور ہے، لیکن ایک ملک اگر ایک ہی لمحے کئی ممالک سے جنگ کر رہا ہو، عراق کی ریزسٹنس فورسز سے اسرائیل کی جنگ جاری، شام میں جنگ جاری، لبنان سے جنگ جاری، حماس سے جنگ جاری ہے، ایران سے بھی پنگا لے بیٹھا ہے، تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اس جنگ کو سنبھالنا۔ تو آج کا ویلاگ یہ بتانا تھا آپ کو، مقصد یہ تھا کہ
دنیا کے دو بڑے اخباروں نے اسرائیل کی طاقت کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے، امریکی طاقت کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے، اور اسلحے کی کمی واقع ہو گئی ہے ان دو بڑی سپر ملٹری پاورز کو۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔